محترم حضرات، اب باری ہے سید فاضل کا۔ سید فاضل کو ایک عنوان دیا گیا ہے اور وہ آئیں اور اپنا عنوان پیش کریں۔ السلام علیکم، میرا نام سید فاضل، ہمارے ابا کا نام سید کلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی خدمت۔ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کی بات مانو، جو کام کرنے کو کہا ہے کسی سے کرو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، ادب اور نرمی سے ان سے بات کرو، خفا ہو کر زور زور سے نہ بولو۔ السلام علیکم۔ ماں باپ کی خدمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر چکا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے تو وہ جہنم جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی ہر عادت پر وہ ٹوکتا ہے، ماں باپ کی کسی بات پر اس کو اگر سکون نہیں ملتا ہے، جس طریقے سے اللہ کی عبادت نہ کرنے پر وہ جہنم چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی ہر بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، تینوں سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا یہ تو عادت کے خلاف ہو گئی، اللہ کے رسول تو کبھی بھی ایسا آمین نہیں کہہ رہے تھے، آج کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل آئے، جبرائیل دعا کر رہے تھے اور ان تینوں دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھا کہ اگر کسی کی زندگی میں ماں باپ آئے، یعنی ماں باپ اس کو اپنی زندگی میں ملے یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ملا اور انہوں نے اس کو جنت نہیں دلایا تو یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ جبرائیل دعا کر رہے ہیں اور آمین بول رہے ہیں اللہ کے رسول، جو کہ جبرائیل اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، مطلب یہ دعا اللہ کے حکم پر جبرائیل کر رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور آمین کون بول رہا ہے؟ آمین وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ جبرائیل دعا کر رہے ہیں، آمین بول رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی دعا اگر اس کو نہیں ملتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی عبادت نہ کرنے والا جنت نہیں جا سکتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے نہ رہنے والا جنت نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ ایک انسان کو اندھیرا تب ہو جاتا ہے اس کے سامنے جب اس کے ماں باپ گزر جاتے ہیں۔ ذرا سوچو، صحابہ کرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں اندھیرا ہو گیا تھا، اس وقت کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اتنی اندھیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے رسول گزرے تو اس کی زندگی اندھیرے میں چلے گئے، وہ اپنے آپ کو اندھیرے میں محسوس کرنے لگا تھا۔ اب سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرو۔ اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک نہیں کیا اور ماں باپ گزر گئے تو تمہاری زندگی اندھیرے میں چلی جائے گی، تمہاری زندگی اندھیرا ہو جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کی ہر بات پر عمل کرو۔ اگر ماں باپ قرآن و حدیث کے خلاف جائے تو اس بات کو چھوڑ کر ساری باتوں پر عمل کرو۔ تمہارے ماں باپ اگر بولے کہ تم ابھی گھر سے نکل جاؤ، گھر سے نکل جانا ہوگا آپ کو۔ ایک مرتبہ اگر ماں باپ بولے، ایک مرتبہ، دو تین مرتبہ نہیں، ڈانٹنا نہیں، مارنا نہیں، صرف اگر ایک بار ایسے ہی بول دے کہ گھر سے نکل جاؤ، تم کو گھر سے نکل جانا ہوگا۔ ماں باپ کی اتنی بات ماننی ہے، اس لیے ماں باپ کی بات مانو۔ جس کے ماں باپ گزر چکے ہیں اس سے پوچھو کہ اب اس کی زندگی کیسی ہے، پوچھو اس سے، تبھی پتہ چلے گا۔ اس لیے محترم حضرات، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہو۔